اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میرے عزیزان محترم کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مدینہ کے شہر میں ایک عظیم، عقلمند اور پاک ایمان والے ایک شخص رہتا تھا۔ ان کا نام عمر بن خطاب تھا، لیکن وہ عام طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 584 عیسوی میں مکہ کے طاقتور قریش قبیلے میں پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی اسلام کے ابتدائی ایام میں تقویٰ، انصاف اور قیادت کی روشن مثال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کی طرف سفر ایک تبدیلی کا سفر تھا۔ اپنے ابتدائی سالوں میں وہ اپنے مضبوط کردار، ذہانت اور نڈر مزاج کے لیے جانے جاتے تھے۔ وہ بڑھتے ہوئے اسلامی عقیدے کا سخت مخالف تھا، یہاں تک کہ نبوت کے 6 سال میں ایک دن انہوں نے اسلام کو ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی نعیم بن عبداللہ نے روک لیا۔ نعیم نے چھپ کر اسلام قبول کیا تھا اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادوں سے واقف تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ وہ پہلے اپنے گھر والوں کا جائزہ لیں، کیونکہ ان کی بہن اور ان کے شوہر نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے بھرے ہوئے اپنی بہن کے گھر گئے۔ اندر داخل ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیات کی تلاوت سنی۔ تجسس اور اپنے خاندان کا سامنا کرنے کی خواہش سے مغلوب ہو کر وہ کمرے میں گھس گئے۔ وہاں انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی کو نماز میں پایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو ان کی بہن نے جواب دیا، عمر، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس عظیم عقیدے میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر کچھ گہرا واقعہ ہوا۔ وہ قرآن کے الفاظ اور اپنے خاندان کے اٹل ایمان سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ ان کا دل نرم ہو گیا اور انہوں نے موقع پر ہی اسلام قبول کر لیا۔ اس اہم لمحے نے ان کی زندگی میں اہم موڑ کا نشان لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت مند اور پرجوش پیروکار بن گئے۔ ان کی تبدیلی مسلمانوں کی تقویت کا باعث بنی۔ ان کی بہادری اور عقادانہ صلاحیتیں جلد ہی عیاں ہو گئیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف کے عزم کی تعریف کی اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتا۔ اسلام کے دوسرے خلیفے کی حیثیت سے حضرت عمر کی قیادت میں نمایاں کارنامے سامنے آئے۔ انہوں نے سرکاری ملازمین کے لیے ایک ضابطہ اخلاق قائم کیا، اسلامی سلطنت کو محض فتوحات کے ذریعے وسعت دی اور صبر کے لیے سماجی انصاف کو یقینی بنایا۔ ان کے دور حکومت میں عاجزی، تقویٰ اور اسلام کے اصولوں سے مضبوطی سے وابستگی نمایاں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ مدینہ کی گلیوں میں رات کے وقت گشت کر رہے تھے تاکہ وہ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کا جائزہ لیں۔ وہ اکثر اپنا بھیس بدل کر اس بات کو یقینی بناتے کہ انصاف کی بالادستی اور غریبوں اور پسماندہ لوگوں کی ضروریات پوری ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس وقت قیام انجام کو پہنچی جب انہیں فجر کی نماز پڑھتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔
ان کی وفات سے ایک عظیم رہنما اور اسلامی طرز حکمرانی کے ایک ستون سے محروم ہو گیا۔ تاہم ان کی میراث دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے، کیونکہ وہ ایمان، انصاف اور بے لوثی کی لازوال علامت ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایمان کی تبدیلی، طاقت اور تاریخ کے دھارے پر ایک فرد کے اثرات کا ثبوت ہے۔ ان کی کہانی نسلوں کو متاثر کرتی رہتی ہے، جو اللہ اور انسانیت کی خدمت میں زندگی گزارنے کی ایک روشن مثال کے طور پر کام کرتی ہے۔ جزاک اللہ، والسلام۔